بالکل اسی طریقے سے اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب پروردگار جل جلالہ امتحان کی وادیوں سے ہمیں گزارتا ہے اور ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ میرے بندے کو دیکھو، میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہوں اور یہ میرا بندہ میرا دامن توحید نہیں چھوڑ رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس کی محبت پروردگار فرشتوں میں پیدا فرماتا ہے، پھر زمین والوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ہم امام حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت کرنے سے پہلے آسمان کے فرشتے امام سے محبت کرتے، آسمان کے ملائکہ امام سے محبت کرتے۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ محبت میں جان کیسے نچھاور کی جاتی ہے، محبت میں اولاد کیسے نچھاور کی جاتی ہے۔ دنیا کو بتا دیا میرے لیے نہ وطن عزیز ہے، نہ مال عزیز ہے، نہ جان عزیز ہے، نہ اولاد عزیز ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز ہے تو میرا رب عزیز ہے، اس کے پیارے حبیب عزیز ہیں اور اس رب کا پیارا دین عزیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں مصیبتوں میں شکوہ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں شور کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے میں اسے تو پسند کرتا ہوں، لیکن مصیبت میں شور و گل کرنا اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ والوں کی سوچ تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر مصیبت پہنچی اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ جھنجھلا کر اپنی ران پر اس نے ہاتھ مار دیا تو گویا اس نے اس مصیبت پر صبر کا اجر ضائع کر دیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنے بندے کی عظمت کو اجاگر کر دے، اور اگر گنہگار بندہ امتحان میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہو۔ اب میں آپ کو مختصراً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک قول کے ذریعے بتا دوں کہ گناہ کی سزا کسے کہتے ہیں اور امتحان اللہ کی طرف سے کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، کبھی اولاد کا غم، کبھی مال کا غم، کبھی قرض کا غم، کبھی جان کا غم، کبھی بیماری کا غم، کبھی کوئی اور تکلیف اگر یہ ہم پر آتی ہے، اللہ نہ کرے اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اگر ہمارے پیر ڈگمگا گئے اور اگر کسی انسان کا حال یہ ہوا کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے شراب پینا شروع کر دیا، زنا کرنا شروع کر دیا، ڈرگز لینا شروع کر دیا، تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور اگر مصیبت آئی اور بندہ مصیبت کی وجہ سے مصلی پکڑ لیا، توبہ استغفار شروع کر دیا، تلاوت قرآن مقدس شروع کر دی، اللہ والوں کے آستانوں پر جانا شروع کر دیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا شروع ہو گیا، علماء باعمل کی صحبت اختیار کر کے ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، تو سمجھ لیں یہ امتحان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کربلا ایک امتحان گاہ تھی اور امام حسین نے اس امتحان گاہ کے اندر جتنے بھی امتحان میرے کریم نے لیے، ان سارے امتحانات کے اندر امام حسین نے صبر کے دامن کو تھام کر، دامن توحید کو تھام کر، شکوے سے زبان کو روک کر اپنے مولا کو اور دنیا کے انسانوں کو بتا دیا محبت الہی میں اگر قربانی کا جذبہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میں صرف اپنے مولا کی طرف سے انعام و اکرام ہی حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی بارگاہ سے ملنے والے امتحان میں بھی اپنے مولا کے فیصلے پر راضی رہ کر استقامت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو درس دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والو، جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کی طرف سے غم بھی آ جائے تو قبول کر لو، جس طرح خوشی قبول کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا
تبارک و تعالی عنہ کے جذبہ استقامت کا صدقہ عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے جذبہ صبر کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔